बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 8 मुहर्रम 1444 हिजरी है, 6 अगस्त 2022 बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों आज आप पार्ट 2 देखिएगा, इसके अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और ज़रूर देखिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ कमेंट है, अगर आपके पास कुछ अच्छा वीडियो क्लिप है तो आप हमें दे सकते हैं। आइए पार्ट 2 देखते हैं। फिर जब उनका बस चलता है वो अपना इंतकाम अपने शागिर्दों से लेते हैं। यूं नस्ल दर नस्ल तुम बच्चों को मार मार कर पढ़ाते हो, तुम्हारे नफ्सियाती मरीज बच्चे पैदा होते हैं। एक वजीफा है, बड़ा जबरदस्त वजीफा है। जो इस अमल को करेगा ना, अल्लाह ताला उसको अजीब व गरीब माल अता फरमाएंगे और माली एतबार से कभी भी वो परेशान नहीं होगा। माली एतबार से कभी भी परेशान नहीं होगा। एक बुजुर्ग के पास में बैठा हुआ था, वो यूं कह रहे थे कि बेटा मैंने 35 मुल्कों का सफर किया, न मैंने 1 रुपया खर्च किया, न 1 रुपये का किसी से सवाल किया। मैंने कहा हजरत क्या करते हो? बोले ये वजीफा करता हूं। मैं कहा अच्छा। मेरी मदीना मुनव्वरा में पढ़ाई चल रही थी, मेरे शेख ने जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो एक डायरी लेकर आए, कलम लेकर आए, मुझे कहा बेटा लिख ये वजीफा। मैंने लिख लिया और तय कर इसको कभी नागा नहीं करेगा, अल्लाह माली एतबार से कभी भी तुझे किसी का मोहताज नहीं करेगा। मैंने लिख लिया, हजरत ने लिखाया, मैंने लिख लिया। फिर एक बात कही थी कि बेटा ये वजीफा बड़ा जबरदस्त है, लेकिन बेतलबों को मत बताना, जिसके अंदर तलब हो और जो इसकी कदरदानी करते हो उसी को बताना। फिर मैं जब हमारे यहाँ आया, कुछ लोग मेरे पास आते, मौलाना हम बड़े परेशान हैं माली एतबार से, हालात में कोई वजीफा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वजीफा बता देता, अल्लाह ताला उनको बहुत नवाज देते, अजीब व गरीब नवाज देते। और अजीब व गरीब इस पर तजर्बा है, और कई अल्लाह वालों को मैंने देखा वो यही वजीफा पढ़ते हैं। फिर एक बार तो मैं बड़ा ताज्जुब में रह गया कि ये वजीफा किसी अल्लाह वाले का, किसी शेख का बताया हुआ नहीं है। एक सहाबी ने हमारे नबी से कहा था कि प्यारे नबी जी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है, यानी मेरे पास कुछ है नहीं। उस वक्त हमारे नबी ने यह वजीफा दिया था और यूं कहा था कि आप फरिश्तों वाली तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? और ये बताया था तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे नबी से वजीफा सुना, रावी फरमाते हैं कि फिर एक मुद्दत तक वो नजर न आए। जब दोबारा नजर आए तो उन्होंने बताया जिसका खुलासा यह है, अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया है कि मैं बता नहीं सकता। यह अजीब व गरीब वजीफा है। एक शख्स मुझे कुछ वक्त पहले नवसारी में एक जगह मिले, सैयद थे, मुझे कहने लगे मौलाना कुछ वक्त पहले आप हमारे घर आए थे, आपने एक वजीफा बताया था, मैंने आपको अपनी परेशानी बताई थी, आपने एक वजीफा बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से मैंने शुरू कर दिया है। मैंने कहा यार मैंने बताया था 3-4 महीने हो गए, आपने 2 दिन से शुरू किया। मौलाना आपको नहीं मालूम, आप बता रहे थे पर्दे के पीछे से मेरी बीवी ये वजीफा सुन रही थी, अल्लाह की शान, उसने पाबंदी से किया, अभी उसके 36 लाख रुपए आ रहे हैं, तो मैंने भी शुरू कर दिया। मैंने कहा यार आप अजीब आदमी हो। मैंने कहा 36 लाख रुपए कहां से आ रहे हैं? कहा वो वारसे के आ रहे हैं। तो मैंने कहा अब्बा को मारने की नीयत से तो नहीं पड़ा था ये वजीफा? बोले नहीं, इनके अब्बू का तो बहुत पहले ये इंतकाल हो गया था, लेकिन मौलाना ज़मीन का इतना ख़तरनाक मसला था कि ये कभी भी हल होने का नाम लेता नहीं था, और हम लोग भी नाउम्मीद हो चुके थे कि अब ये मसला जो है ये कभी भी हल हो सकता नहीं है। लेकिन मेरी बीवी ने यकीन से पढ़ना शुरू किया, अल्लाह की शान, मसला हल हुआ, उसके 36 लाख रुपए आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है 2 दिन से मैंने भी शुरू कर दिया है। हमारे नवसारी में एक बड़े मालदार शख्स उनके पास में बैठा हुआ था, तो शेख से वो भी मोहब्बत करते थे, मदीना मुनव्वरा के शेख से, तो मैंने उनको ये वजीफा बता दिया। कहने लगे ना 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 वो बड़े आदमी है और उनका बताया हुआ वजीफा करना ही चाहिए। मैंने कहा उनका बताया हुआ नहीं, प्यारे नबी का बताया हुआ है, ये कोई अल्लाह वाले का बताया हुआ नहीं है, ये कोई तजर्बा करने का वजीफा नहीं है, ये तो अमल करने का वजीफा है। अच्छा क्या बताया? तो मैंने उनको बता दिया। 2 दिन के बाद मुझे मिले, कहा बेटा ये वजीफा कभी छोड़ने जैसा नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले बेटा पैसा तो बहुत है, सब जगह रोका हुआ है, अभी मैं हालात में था कुछ वक्त से, पैसे के बारे में, हाथ में पैसा नहीं था, ज़मीन है, जायदाद, प्रॉपर्टी बहुत, हाथ में पैसा नहीं। तो मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और यूं कहने लगा अब्बा बहुत पहले आपके 70,000 रुपये मेरे पास थे, वो अभी आप ले लो 70,000। बोले, मैंने बोला फिर? बोले अब कभी ये वजीफा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा।
اور شیخ خود فرماتے تھے میں نے جس کو بھی بتایا, جس نے بھی یقین سے پڑھا بیٹا آج سب کروڑ پتی ہے, اور جس نے بغیر یقین کے پڑھا وہ جہاں تھے آج وہاں کے وہیں ہیں. تو میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو, یہ وظیفہ جو ہے یہ بڑا زبردست ہے. میں نے ایک سوال پوچھا شیخ سے جس پر وہ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے, بہت زیادہ ناراض ہوئے, اور مجھے کہا بیٹا تیرے سے مجھے یہ امید کبھی نہیں تھی کہ تو مجھے یہ سوال پوچھے گا. میں نے کہا شیخ یہ جو وظیفہ پڑھیں گے 100 مرتبہ تو صرف رزق میں برکت ہی ہوگی یا ثواب بھی ملے گا؟ تو بہت ناراض ہو گئے. ایک مثال سے سمجھایا مجھے کہ 400 روپے کلو کی چائے ہو اور اس پر 50 روپے کی ڈول کی آفر ہو تو تجھے صرف ڈول ملے گی یا چائے بھی ملے گی؟ میں نے بولا وہ تو چائے ملے گی, ڈول فری میں آ رہی. بیٹا اسی طرح جب تو یہ اللہ کا نام لے گا, اللہ کی پاکی بیان کرے گا, اللہ کی حمد بیان کرے گا, صبح صبح اللہ سے معافی مانگے گا, اس کا ثواب تو ملے گا. یہ تو صرف اسکیم ہے کہ اللہ اس میں رزق میں اضافہ فرمائے. اللہ اکبر کبیر. تو آپ کو بھی یہ وظیفہ یہ عاجز بتاتا ہے, طے کرو انشاءاللہ, پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. رزق میں صرف پیسہ نہیں آتا, رزق میں بیوی بھی شامل ہے, بچے بھی شامل ہے, رزق میں بہت سی چیزیں شامل ہے. اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. پھر شیخ نے کہا بیٹا لیکن اس کا ایک وقت ہے, اسی وقت پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کے علاوہ پڑھو گے تو وہ اثر نہیں کرے گا, وہ بات نہیں بنے گی. میں نے بولا اچھا اس کا وقت کون سا ہے؟ مجھے کہنے لگے بیٹا فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے کہا حضرت اگر اس وقت کوئی نہ پڑھ سکے تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس کا اپنا ہی مسئلہ لگ رہا ہے. مجھے کہنے لگے بیٹا جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے, صبح صادق کے بعد سنت پڑھ لیں, اس کے بعد سے جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے وہاں تک یہ پڑھو گے تو یہ اپنا اثر عجیب اور غریب انداز میں کرے گا. پھر مجھے اپنے مکان پہ لے گئے ایک مرتبہ, بڑے بڑے لوگوں کو دعوت تھی, مجھ چھوٹے کو بھی حضرت نے گن لیا. اللہ اکبر کبیرہ, بہت سی نعمتیں دیکھی. مجھے بتانے لگے, اس کی اہمیت سمجھانے لگے کہ دیکھ بیٹا یہ وظیفے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شاندار مکان دیا. دیکھ بیٹا اس وظیفے کی برکت ہے, ایک کار تو ایسی میرے گھر کے باہر کھڑی ہے جو تیرے ہندوستان میں لانچ بھی نہیں ہوئی ہے. تو وظیفے کو معمولی مت سمجھنا, کبھی چھوڑنا مت, اس کی پابندی کرنا, انشاءاللہ اللہ تجھے بھی بہت نوازے گا. اسی وظیفے کی برکت سے کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عجیب و غریب نوازا ہے, میرے اپنے تعلقات والوں کو بتایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے. تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں ہے, یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. میں نے حضرت کے ساتھ دبئی کا سفر کیا. حضرت تو 5 اسٹار ہوٹل میں ان کے ساتھ ٹھہرنا ہوا. کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کھانا کھا رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں. شیپ میں بیٹھے ہوئے شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں پر شکر شکر شکر. میں نے حضرت کے گھر دیکھا, الحمدللہ الحمدللہ. کھجورے کھا رہے ہیں, الحمدللہ. قہوہ پی رہے ہیں, الحمدللہ. اور ان کو چکن وغیرہ تو جلدی سمجھ نہیں آتی, ان کو تو مٹن وغیرہ چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے جو بھی کھا رہے ہیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. مجھے وہ بزرگ والی بات یاد آئی کہ واقعتاً اللہ نے ان کو نوازا ہے اور یہ شکر کر کے اللہ تک پہنچ رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دونوں راستے ہیں, بندہ شکر سے بھی پہنچ سکتا ہے, صبر سے بھی پہنچ سکتا ہے. یوں فرمایا ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا, ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا, نعمتوں پر شکر کریں, مصیبتوں پر صبر کریں. شکر کرنے والا بھی جنتی, صبر کرنے والا بھی جنتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی, ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے. قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا.
تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے، زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں، ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یو کے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، یو کے ہے تو یو کے کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے، کسی سے ہی پڑھ لے، پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے، اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا، آمین۔